السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور ہم لوگ ابھی سوچ سے تھوڑی دیر پہلے خنجراب کے لیے نکلے ہیں۔ درہ خنجراب جو پاکستان اور چین کے درمیان واحد زمینی راستہ سمجھا جاتا ہے۔ سڑک اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے رستے میں جگہ جگہ آپ کو سڑک کے درمیان چٹانوں کے ٹکڑے اور بڑے بڑے پتھر نہ صرف پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں یہ پتھر آپ کو اپنے سامنے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں راستے کی خطرناکی ظاہر ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم نے خنجراب کی طرف جو چڑھائی ہے، کیونکہ درہ خنجراب 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے، تو ہم اس چڑھائی پر چڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑی چٹانیں ہیں جو سڑک کے دونوں طرف نظر آتی ہیں۔ سڑک اسی طرح بنی ہوئی ہے جس طرح پہاڑی علاقوں میں سڑکیں ہوتی ہیں، یعنی ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف دریائے ہنزہ کا معاون دریا جو خنجراب ٹاپ سے نکلتا ہے وہ ساتھ ساتھ بہتا ہے، جو بہت گہرائی میں ہے۔ اس طرح ہم مسلسل اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ٹیلی کام کے کھمبے بھی نظر آتے ہیں، یعنی انہی کھمبوں کی بدولت یہاں ٹیلی فون کے سگنلز جو ہیں وہ مسلسل ملتے رہتے ہیں۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن پہاڑوں کے سائے کبھی دھوپ کو سامنے لے آتے ہیں اور کبھی اندھیرا سا پھیل جاتا ہے۔ وہ نیچے دریا نظر آ رہا ہے جو ایک لکیر کی مانند نیچے کی طرف بہتا جا رہا ہے۔ اب ہم کافی بلندی پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بالکل بے آب و گیا چٹیل پہاڑ ہیں، کیونکہ 14,000 فٹ کی بلندی پر اول تو کوئی درخت ہوتے ہی نہیں ہیں اور یہاں بھی آپ کو کوئی درخت وغیرہ نظر نہیں آتے، البتہ گھاس پھوس ضرور نظر آتی ہے اور دور کہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے جنگلی جانور اور کہیں یاک چرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بلند برف پوش پہاڑ اور یہ ان پر چھائی ہوئی دھند اور بادل وہ نیچے بہتا ہوا دریا
اور دریا کے پار پہاڑوں کا دوسرا سلسلہ یہ نیچے دریا بہہ رہا ہے اور دوسری طرف کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ دریا ہمارے ساتھ ساتھ ہی اوپر بلندی کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ ہماری منزل بھی درہ خنجراب ہے اور اس دریا کا آغاز بھی درہ خنجراب سے ہی ہوتا ہے۔ درہ خنجراب کے مقام پر وہ میدان جہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، وہاں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے جائیے، ہم آپ کو خنجراب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف بہترین پختہ سڑک بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ چائنا کی طرف اس سے بھی بہتر سڑک موجود ہے۔ اب یہاں سے بڑے بڑے ٹرالر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ جو سامنے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب لوگ خنجراب کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم خنجراب پہنچ چکے ہیں۔ یہ درہ خنجراب پر بنی ہوئی مختلف عمارتیں ہیں۔ یہ ہے جی درہ خنجراب، یہاں بڑا خوبصورت گیٹ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور چائنا کی طرف چائنا کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ یہ درہ خنجراب ہے، جہاں سے پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ شاہراہ قرہ کرم کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں 14,000 کی فٹ بلندی پر ایک تو ٹھنڈ بہت ہے، اور دوسرا یہاں پر تیز ہوا چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ دیر تک درہ خنجراب پر لوگ ٹھہرتے نہیں، تھوڑا سا وقت وہاں گزار کے سارے ہی ٹورسٹ تیزی کے ساتھ اس جگہ کی زیارت کرنے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھنڈ اور یہ تیز ہوائیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ یہ دیکھیے جی، یہ درہ خنجراب انتہائی خوبصورت جگہ، بہت بہترین یادگار گیٹ بنا ہوا ہے جو پاکستان اور چائنا کو ملاتا ہے۔ اس گیٹ پر انگریزی اور چائنیز زبان میں دونوں ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف درمیان میں دونوں گیٹس کے درمیان میں خاصا فاصلہ ہے، اور دونوں طرف دور دور تک لوہے کی ریلنگ لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے واپسی کا سفر شروع کر لیا ہے، اور ہم ان پہاڑوں، ان بلند و بالا پہاڑوں سے دوبارہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ جگہ یقیناً دیکھنے کے قابل ہے، اور لوگ بڑے شوق سے یہاں تک انتہائی خطرناک اور جان لیوا سفر کر کے پہنچتے ہیں، اور تھوڑی دیر یہاں ٹھہرنے کے بعد ہماری طرح واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ اب ہم نیچے کی طرف
دوبارہ سوست جانے کے لیے اتر رہے ہیں۔ سوست اب ایک بڑا بازار بن چکا ہے جہاں بے شمار دکانیں ہیں، لیکن جب ہم نے سوست کے بازار میں چائنا کا مال خریدنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے تو ایک وہاں پنجابی دکاندار نے ہمیں بتایا کہ یہاں چائنا کا مال کوئی نہیں ملتا، یہ جو مال بھی ہے آپ کو یہ نیچے سے ہی گلگت وغیرہ سے لا کے لوگ یہاں اس کو فروخت کرتے ہیں، اور ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی نسبت گلگت میں یا راولپنڈی میں ریٹس خاصے کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وہاں خریداری کرنا چاہتا ہے تو وہ حماقت ہی کرے گا، کیونکہ ایک تو اس کو بوجھ ڈھونا پڑے گا اور دوسرا وہ بوجھ بھی خاصا مہنگا پڑے گا، اور بعد میں انسان کو جب کسی اور جگہ سے ان چیزوں کے ریٹس کا پتہ کرے گا پہاڑوں کا سفر جاری ہے اور ہمارے ارد گرد دور تک بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں اور ہم نیچے کی طرف اترتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ واپسی کا سفر بڑا تیز ہوتا ہے اور بندہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور یہ سفر کافی تیزی سے کٹ جاتا ہے۔ جاتی دفعہ چونکہ ایک تو بندہ پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے، سڑک کا خوف بھی موجود ہوتا ہے اور سلائیڈنگ کا خوف بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ جگہ جگہ ہم نے گاڑیوں کے ڈھانچے پڑے بھی دیکھے جو سلائیڈنگ یا اوپر سے پتھر گرنے کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی۔ لیکن واپسی میں بندہ چونکہ راستے سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے واپسی کا سفر خاصا تیزی سے ہوتا ہے، اور اب ہم تقریباً پہاڑوں سے اتر کر ہموار سڑک پر آ چکے ہیں جو سوست کی طرف جا رہی ہے، اور اس سڑک پر فوج کے مختلف انسٹالیشن بنی ہوئی ہیں، اور یہ علاقہ آرمی کے زیر نگرانی ہی ہے اور فوج ہی یہاں پہ تمام کاروبار زندگی کو دیکھتی ہے۔ البتہ ظاہر ہے مقامی حکومت بھی موجود ہے، اور یہ ایریا سارا ایک وسیع نیچرل پارک کی شکل میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں پر بہت سے جنگلی جانوروں کو تحفظ دیا گیا ہے، جن میں جنگلی چیتے تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑی بکرے یعنی مارخور کافی تعداد میں اس علاقے میں موجود ہیں، اور یہاں بہت سارے نایاب پرندے بھی پائے جاتے ہیں جو اس پارک میں موجود ہیں۔ حکومت مختلف علاقوں میں جہاں جنگلات یا سنگلاخ پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں مخصوص قسم کی جنگلی حیات ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جنگلی حیات جو خطرے میں ہو، وہاں مختلف نیچرل پارکس ڈکلیئر کر دیتی ہے اور وہاں پہ شکار وغیرہ ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایک بلند چوٹی نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں یہ کون سی چوٹی ہے، لیکن یہ خاصی برف پوش چوٹی ہے اور بہت ہی بلند ہے، اس لیے
ہم اس کو کافی دیر سے دکھا رہے ہیں اور کافی دیر تک دکھائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا نیچرل پارکس کی، تو یہاں یہ خنجراب نیشنل پارک ہے، اور اس پارک میں آپ کو بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک وسیع اور ریز علاقہ ہے، تو لازمی طور پہ یہاں پہ جن جانوروں کا، جن پرندوں کا اور جن ریپٹائلز کا ذکر کیا گیا ہے وہ لازماً ان وسیع و عریض پہاڑوں میں موجود ہوں گے۔